تو اس لیے پھر اللہ نے کہا صبر کرو. اللہ نے کتنی پیاری وہ سورت ہے والعصر، چھوٹی سی والعصر ان الانسان، عصر اتنا بڑا وقت بتایا اللہ نے، اس کی قسم کھا کے کہہ دیا کہ وہ انسان نقصان میں ہے. انسان سن لو تم ہر طرح ہی نقصان میں ہو اس دنیا میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کتنی پیاری ڈیفینیشن اس میں، ساری ایک چھوٹی سی صورت ہے 2 آیتوں کی یا 3 کی، اس میں سارا کچھ بتا دیا اللہ نے کہ اس طرح تم نے رہنا. وتواصوا بالحق، حق کی بات کرنا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. ہاں اپنی ذات پہ ظلم ہو تو وتواصوا بالصبر، تو پھر صبر کر لینا. اور صبر کرنے والوں کے لیے بھی آخرت میں خیر ہے. یہ خیر کس کس کے لیے بتا دیا. اللہ اکبر. تو پھر کہا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین. اب سنیں کہ جو نبی سے بات ہونے لگی ہے تو پھر ہم کیا چیز ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، فرضا، بے شک وہ ذات، ان الذی، بے شک وہ ذات، فرضی، جس نے فرض کیا، علیہ کا، آپ پر، القرآن، قرآن. اب پہلے ذرا اتنی ہی چیز پڑھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن فرض کیا ہے، یہ سنت بھی نہیں ہے، یہ تو فرض ہے. فرض جتنی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ ہی نہیں سکتے آپ جتنی نمازیں ہیں نا ان کی سنتیں چلو چھوڑ دو، نفل چھوڑ دو، فرض نہیں چھوڑ سکتے. کچھ نہیں کر سکتے آپ لمبی عبادت، فرض نہ چھوڑیں. جو اللہ نے فرض کر دی نا چیزیں وہ نہیں چھوڑ سکتے. اور اللہ نے فرضیں کتنی کی ہیں آپ سوچیں ذرا. میں سوچتی ہوتی ہوں کہ وہ جو اتنی بڑی آخرت اور اتنی بڑی جنت، کہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک تم جنت میں رہو گے کبھی جنت پوری دیکھ ہی نہیں سکو گے، کبھی جنت پوری دیکھ ہی نہیں سکو گے. یہاں تک کہ تمہیں اللہ آنکھوں میں ایسا کیمرہ لگا دے گا کہ تم اگلی جنت کو زوم کر کے دیکھ لو گے، پھر بھی نہیں پوری دیکھ سکو گے. اس جنت کو پانے کے لیے اللہ نے کتنے فرض رکھے ہیں، کوئی کتنے کے ہیں. ایک اللہ نے کہا توحید، شرک نہ کرو، یہ فرض ہے، اس پہ معافی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ سب سے پہلے، بس اللہ ایک ہے، کوئی معبود نہیں. ابھی ہم اسی کی ڈیٹیل اینڈ پہ پھر پڑھیں گے اسی صورت کے. یہ ایک فرض ہو گیا. پھر اور کیا فرض ہے آپ کی نظروں میں؟ نمازیں آ جاتی ہیں. اب نمازیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فرض ہیں، اور فرض بھی وہ جو میں نے ابھی بتایا کہ بھئی فرض پڑھ لو. اگر کبھی سنتیں اور نفل نہ پڑھو تو کوئی بات نہیں، اگر پڑھتے ہو نا تو بھئی اپنے ہی نمبر بڑھاتے ہو، کھل کھلا کے وہاں نمبر ملیں گے کہ فرض کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہی اس نیت سے پڑھتی رہی سنتیں اور نفل کہ اللہ میری نمازوں میں جو کمی رہ گئی ہے اس سے پورا کر دیں. تو یہ نماز نہیں کبھی چھوڑنی، ٹھیک ہے نا. پھر تیسری چیز کیا آ جاتی ہے؟ روزہ. سال میں ایک مہینہ پھر آ رہا ہے نا مبارک مہینہ. سبحان اللہ، اس رب کا شکر ادا کریں جو کہ ہمیں پھر سے رمضان دیکھنے کو مل رہا ہے، پھر سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے وہ مہینہ آ رہا ہے. بخشوا لو جی اپنے گناہ. آپ دیکھیں کہ رمضان صرف ایک مہینہ. آپ یہ سوچیں کہ اللہ اپنے بندوں پہ رحم کتنا کرتا ہے، رحیم کتنا ہے. رب اغفر ورحم وانت ارحم الراحمین. ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اگر وہ کر دیتا کہ بھائی ہر مہینے روزے رکھنے ہیں 1516، پھر کیا کرتے؟ انسان کو مشکل میں ڈالا ہی نہیں. یہ ہے وہ فرض جن سے میں آپ کو بتائے جا رہی ہوں کہ اتنی بڑی خیر ملنی ہے، مرتے ہی پتا چل جائے گا خیر کیا ہوتی ہے. وہ خیر ہم کسی کو بتا نہیں سکتے کہ کیا ہوتی ہے، وہ خیر مرتے ہی پتا چل جائے گا. اللہ نے کہا دیکھو وہ ذات، وہ جو تمہارا رب ہے نا، اس نے فرض علیک القرآن لرادک، آپ کی طرف قرآن کو فرض کیا، الی معاد لرادک، وہ پلٹنے والا ہے تمہیں، وہ پلٹنے والا ہے تمہیں، الی معاد، تمہارے ٹکانے پہ، پہلی جگہ پہ. اس نے، وہ جو رب تجھے یہاں سے لے جائے گا نا واپس، تم جانا چاہو یا نہ جانا چاہو، اس نے تو تمہیں لے کے جانا ہی ہے. اس ذات نے اے پیغمبر آپ پر یہ قرآن فرض کیا ہے. اور یہ بات کس کو سنائی جا رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو.
ان کو نہیں کہا گیا کہ بھئی آپ نے تو ادھر ہی رہنا ہے، کوئی بات نہیں. نہیں، یہ وہ ذات ہے جس نے آپ کو لٹا کے لے کے جانا ہے، وہ پھیرنے والا ہے آپ کو آپ کے ٹکانے کی طرف. تو کہہ دیجئے کل ربی عالم، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے. من جاء بالہدا، اس کو جو ہدایت لے آتا ہے. ہدایت والوں کو بھی اللہ جانتا ہے. من ہوا فی ضلال مبین، اور ان کو بھی جانتا ہے جو کھلی گمراہی پہ ہے. تو اس ذات نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے، قرآن پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. یہ اتنا خوبصورت کام ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں میں اگر پڑھ جائیں نا کہ بہترین کون ہے، تو بس پھر کبھی کچھ بہترین ہے، کبھی کچھ بہترین ہے. ہمیں دنیا کی چیزوں سے تو وہ فرصت ہی نہیں ملتی نا، پھر اتنی چیزیں ہیں. لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ بہترین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بہترین انسان وہ ہے تم میں سے جو قرآن پڑھے اور پھر پڑھائے، قرآن سیکھے اور پھر سکھائے. جو بھی سیکھتے ہو آگے بھی بتاؤ، کوئی ضروری نہیں ہے. اور آپ عورتیں یا میں عورت، وہ عورتیں جن کو قرآن صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا، وہ اٹک اٹک کے پڑھتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ ہم پڑھیں. وہ جو حافظ قرآن ہے نا، جو ماہر قرآن ہے، ان سے ڈبل ثواب ہے ان کو. اللہ نے بندے کو نا مایوسی سے بچایا ہے، ہر چیز سے، کہ مایوس نہیں ہونا بندے. تو کوشش بس لگا رہے، یہ نہیں دل میں سوچنا کہ مجھے تو آتا ہی نہیں ہے قرآن، میں کیسے پڑھوں. لگ جاؤ کوشش میں. قرآن واحد وہ کتاب ہے کہ جس کی کوشش میں لگ جاؤ نا تو یہ اللہ آسان کر دیتا ہے. اللہ نے کہا کہ میں آسان کر دوں گا تمہارے اوپر، تم سیکھنے کے لیے ریڈی ہو جاؤ، تو یہ تمہارے لیے آسان ہے. تو باقی اے محمد، آپ پہ قرآن فرض کیا ہے اور آپ نے یہ قرآن لوگوں کو پڑھانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے بھی یہاں بیٹھے نہیں رہنا، ہم پلٹنے والے ہیں آپ کو بھی. بس یہ نہیں دیکھنا آپ نے کہ کوئی برا ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ ہدایت والا کون ہے اور گمراہ کون ہے. آپ کا فرض ہے صرف قرآن پڑھانا، باقی اللہ جانتا ہے کہ برے کون ہیں اور اچھے کون. اسی طرح اس آیت نے ہمیں پیغام دے دیا کہ ہم نے قرآن پڑھانا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ وہ اپنی پرسنل دوستی، پرسنل دشمنی، نہیں، صرف قرآن پڑھانا ہے اور سب کو پڑھانا ہے، بس جو آ گیا. وہ اللہ کہتا میں دیکھ لوں گا کہ کون گمراہ ہے اور کون نیک ہے. یہ بات اللہ اس آیت میں بتا رہے ہیں، اور کس کو بتا رہے ہیں؟ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ اے نبی، آپ نے ان کے لیے یہ چیز نہیں دیکھنی کہ کون قرآن کو صحیح سنتا ہے اور کون نہیں سنتا، میں جانتا ہوں. آپ کا کام ہے آپ آگے پہنچائیں، اور یہ قرآن فرض کر دیا گیا ہے، اس کو نہیں آپ چھوڑ سکتے. اس لیے میں کہتی ہوتی ہوں کہ آپ دنیا کے کام کرتی ہیں نا جب، تو فرض نہ بھولیں. یہ فرض ہے، وہ دنیا کے کام سنتے بھی نہیں ہیں، وہ چھوٹ جائیں تو کوئی بات نہیں. ایک قرآن کا مشن جو اٹھایا نا، اس کو نہ پھر چھوڑیں آپ، کیونکہ وہ جو قرآن کا مشن آپ لے کر چلی ہے نا کسی کے ساتھ یا میرے ساتھ، کسی کے بھی ساتھ جو پڑھاتی ہے، وہ بچاری پڑھاتی ہی اس لیے ہے کہ آپ آ گئی ہیں، اس لیے وہ پڑھاتی ہے. آپ کی وجہ سے وہ کلاس لگتی ہے، سوچیں آپ. اور اگر آپ کہیں گی نہیں نہیں وہ میرے تھوڑے تھوڑے کام یہ وہ میں اگر نہیں کروں گی تو آج نہیں جاتی، تو کتنی بری بات ہے. وہی کہا اللہ نے کہ دیکھو ان الذی فرض علیک القرآن، اس نے قرآن تم پہ فرض کر دیا ہے، چھوڑ دو کام باقی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اذان ہوتی تھی نا، تو صحابہ کرام کھیتیوں میں لگے ہوئے ہیں کام کرنے، اپنے اپنے کام لگے ہوئے. ہم نا اپنے کام نہیں چھوڑتے، قرآن چھوڑتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، بھاگ بھاگ کے یہ دو کام ہم کرتے ہیں. وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، یہ ایک نام سنا، اذان ہوئی، یہ پھینکا کام کہ اللہ نے پکارا ہے. اب ہم نے اللہ کی پکار سننی ہے یا یہ دنیا کے کاموں کی پکار سننی ہے؟ اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ جو بندہ گندا مندہ جیسا بھی ہے، اس نے قرآن اپنایا ہے اور اس کے لیے وہ چھٹی نہیں کرتا. اللہ اب میں نے اس سے چھٹی نہیں کبھی کرنی، یہ میں نے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کام کیا، تو اللہ سنوارے گا آخرت، کیوں نہیں سنوارے گا؟ جیسے بھی ہیں ہم، کوئی فرشتے تو ہے نہیں کہ غلطیاں ہم سے نہ ہوں، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن ایک چیز جب اپنا لی ہے نا تو اس کو چھوڑے نا. اللہ کو میں آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کو نا روٹین والے انسان بڑے پسند ہیں. یعنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ صبح کے ٹائم آپ نے بڑا جذباتی ہو کے نا آج اللہ سے بڑی محبت آئی ہے، ایک سپارہ پورا پڑھ دیا اور صرف ریڈ کر لیا، چلو اس کے بعد پھر کہیں دن نہیں پڑھا. اللہ کو ایسے لوگ نہیں پسند. اللہ کو پسند ہے کہ ایک عورت ہے، اس نے روزانہ صبح اٹھ کے فجر کے بعد 2-4 آیتیں پڑھنی ہے اور اس کو ترجمہ پڑھنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے، اور روزانہ ہی. اگر آپ کو دنیا میں روٹین والے پسند ہے نا، آفس سے ایک چھٹی کر لو تو دوسرے دن باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ بھئی آپ کی روٹین کیا ہے؟ بھئی آئے دن آپ چھٹی کرتے ہیں، تنخواہیں کٹ جاتی ہیں، باتیں الگ ہوتی ہیں، ریپوٹیشن الگ خراب ہوتی ہے. کوئی جو لڑکی یا لڑکا جاب کرتا ہے وہ چھٹی نہیں کر سکتا. پھر قرآن اور نماز کے کام سے آپ کیسے چھٹی کر سکتے ہیں جبکہ یہ فرض ہے؟
یہ سوچیں آپ.